جی ہلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، بھارت کی ایک پالیسی یہ ہے کہ جتنے بھی ساؤتھ چائنا سی کے اندر جتنے بھی ساؤتھ ایسٹ ایشین اسٹیٹس ہیں وہاں پہ وہ جتنے بھی افورڈیبل میزائلز ہیں وہ دینا چاہتا ہے اگینسٹ چائنا. اس سے ایک تو وہ اپنے ڈیفنس سیکٹر کو مضبوط کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ اس کو فائدہ ہوگا. وہ جو آتم نربھر بھارت کی بات کرتے ہیں اس کو لے کے چل رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر لوگ کنفیوز ہیں کہ انڈونیشیا ایک اسلامک ملک جو ہے وہ کیوں $200 ملین کے سپر سونک کروز میزائل لے گا. ایک کوشچن ہے نا کہ وہ کیوں سپر سونک کروز میزائل لے گا انڈونیشیا. یہ ایک سوال ہے بھائی. ان کو فائدہ ہے اس چیز میں کہ انہوں نے اپنا ڈیفنس مضبوط کرنا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ انڈیا ایک ہندو اسٹیٹ ہے، امریکہ کرسچن ہے، برطانیہ کیا ہے، رشیا ایتھیسٹ ہے، چائنا ایتھیسٹ ہے. ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر اس کو اس لین سے دیکھا جائے تو پاکستانی تو پریشان ہو جائیں کہ اچھا برہموس جو ہے اب وہ یہ سپر سونک کروز میزائل جو ہیں یہ ان کو دیے جا رہے ہیں. لیکن یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. آپ کو پتہ ہے برہموس جو ہے ایک جوائنٹ انڈین رشین وینچر ہے، اور یہ ایک سمجھ لیں کہ اس کی کافی پن پوائنٹ ایکوریسی ہے اور بڑا طاقتور مثائل ہے. اور انڈیا یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین مارکیٹ ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے بیکاز چائنا نے وہاں پہ تمام ممالک کو انسیکیور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ $375 ملین کے کوئی اینٹی شپ میزائل تھے جو فلپائن کو بھی انڈیا نے ایک ڈیل ہوئی تھی. یہ پرائم منسٹر مودی کی جو ایک ہے نا پروگرام جو ہے وہ ہے ڈیفنس ایکسپورٹ کا پروگرام ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تقریباً $1.8 بلین کی سیل پچھلے سال کی تھی، اگلے 2 سالوں میں $5 بلین پہ لے کے جانا ہے. اب دیکھیں ایک طرف تو یہ چیز ہے، پاکستان بھی پریشان رہتا ہے. پاکستان اس لیے پریشان رہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آلریڈی اس نے $100 بلین جو ہے وہ اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ ایلوکیٹ کیا ہوا ہے اگلے 10 سال کے لیے. ریسنٹلی انہوں نے 31 MQ-9B جو آرم ڈرونز تھے امریکہ سے وہ لیے کچھ $4 ارب کے، جس پہ آپ کو یاد ہوگا کانگریس میں شور مچا اور وہ سارا، لیکن بائیڈن صاحب نے کہا کہ نہیں وہ ہم نے دینے ہی دینے ہیں. اب انڈیا جو ہے وہ اپنی 11% جو گلوبل آرمز امپورٹ ہے وہ صرف انڈیا کرتا ہے. یہ 2018 سے 22 ہے، اب تھوڑا انہوں نے کم کیا، لیکن 2018 سے 22 مطلب اٹس 5 سال 5 سال دنیا کی جو بڑی 11% آرمز امپورٹ ہے وہ انہوں نے کی. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس لہج پہ جانا چاہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی ہم آرمز سپلائر بننا چاہتے ہیں، اور ہوگا کیا وہ، اور ان کا جو مشن ہے ایک تو چائنا ہے، ریونیو کلیکٹ کرنا ہے، اور جتنے بھی یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین ممالک ہیں ان تمام کی انسیکیورٹی کا فائدہ اٹھانا. جیسے انڈیا کی انسیکیورٹی کا امریکہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ان کو MQ-9 دو، ٹھیک ہے جی. رشیا روس فائدہ اٹھائے گا S-400 دو، فرانس فائدہ اٹھائے گا رافیل دو. انسیکیورٹی کا فائدہ ہے نا. وائی ول پرائم منسٹر مودی ول گو اینڈ فرانس اینڈ آسک کہ مجھے یہ 100 جو ہے وہ رافیل دے دو، مجھے اتنے جو ہے وہ کیوں جائیں گے وہ رشیا اور کہیں گے مجھے S-400 دے دو. انسیکیورٹی ہے نا. they believe that the others are more secure اور they are at least مجھے ان کو ایک کمپٹیٹو میرا ایج ہونا چاہیے. اب یہ جتنے بھی ہائی اینڈ لو کاسٹ جو ویپنز کی ایکسپورٹ انڈیا کرنا چاہتا ہے یہ اپنی وہ جو ڈومیسٹک آرمز انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے، اور کیونکہ پھر ان کی ڈومیسٹک کنزمپشن بھی ہونی ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ تقریباً اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری سے کوئی $1 بلین کے اکوپمنٹ خرید رہے ہیں ڈومیسٹک انڈسٹری سے. لیکن یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کی جو یہ جو ٹیریٹوریل اور جو ریسورسز کے معاملات بڑے خراب ہیں،
اور ادھر ہائی روز چائنیز بھی بلنگ کرتے ہیں. یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ چائنیز اتنی بلنگ کیوں کرتے ہیں کہ وہ ہر ایک کوئی ناراض کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو پیپلز لبریشن آرمی ہے وہ اپنی جو when they start projecting the power in the Indian Ocean, یاد رکھیں وہ صرف پیسیفک یا ادھر نہیں ہے, ان کا ٹارگٹ تو انڈیا. why they are investing in Maldives, کیوں مالدیوز کے اندر وہ انویسٹ کر رہے ہیں؟ انڈیا کی پریشانی تو ہے اس میں نا. آج وہ میں دیکھ رہا تھا کانگریس پارٹی, بھارت کی جو کانگریس پارٹی ہے اس کا مینیفیسٹو آیا ہے, تو اس کا فورن پالیسی کا جو مینیفیسٹو تھا اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مالدیوز کے ساتھ تعلقات کو ریپیئر کرنا ہے. ریپیئر کرنا ہے اٹ مینس ٹھیک نہیں ہے. سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو ریسٹور کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ چیزیں بتا دی. پاکستان کے ساتھ تو خیر مسئلہ ہی اور ہے نا, پاکستان کے ساتھ تو وہی فارن پالیسی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جو بی جے پی, کیونکہ اگر وہ اس سے پیچھے, یہ دیکھیں یہ بھی ایک بی جے پی نے بینچ مارک سیٹ کر دیا مودی صاحب نے. پاکستان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہوگی وہ ہوگی اگر پاکستان ولنگنس شو کرتا ہے that there will not be a cross border terrorism. یہ ہے کانگریس کی پالیسی, یہ بیسیکلی بی جے پی کی پالیسی ہے. لیکن بی جے پی نے اتنا ہائی وہ اس پیڈسٹل پہ لے گئے ہیں کہ کانگریس ذرا سا بھی کوئی محبت لو شب پاکستان کو دکھائے گی, انہوں نے پکڑ کے جو ہے نا وہ ایک نئی بحث شروع کرا دینی ہے انڈیا کے اندر. سو کانگریس جو ہے وہ ڈرتی پھر رہی ہے. اینڈ دین میڈیا آپ کو پتا ہے آلریڈی وہ ایک وہ کرتے ہیں پھر اس چیز کا. سو یہ اگر آپ چیز دیکھیں اس میں کہ انڈیا جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں نا ایک طرف تو چائنیز بلنگ کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو امریکن کی جو پریزنس ہے انڈیا اس کا بھی فائدہ اٹھائے گا. وہ اس لیے فائدہ اٹھائے گا کہ انڈینز کہیں گے بھائی جان دیکھو ہم تو یہ جتنے ممالک ہیں ان کو سیکیور کر رہے ہیں. اب کوشچن یہ ہے, ناٹ ایوری کنٹری کین بائی این امریکن اور فرینچ اور رشین ڈیفense equipment. It's very expensive. So countries like India, they are emerging in this field. Countries like Turkey, they are emerging in this field. پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے لیکن پاکستان اپنے وہ کر رہا ہے, اور پاکستان جب کسی کو کوئی چیز بیچنے کی کوشش کرتا ہے آگے سے سینکشن آ جاتی ہیں. نہیں یہ نہیں کرنا. پاکستان JF-17 آئی تھنک وہ ارجنٹینا کو بیچ رہا تھا تو برطانیہ بیچ پایا گیا, ان کے کوئی ہسٹوریکل پرابلم تھا, ٹھیک ہے جی. سو یہ جو چائنا نے بیسیکلی کیا ہے, چائنا ان مینی ویز ہیز ہیلپڈ انڈیا. ون, انڈیا کو پتہ چل گیا اچھا یہ بھی ایک ملک ہے, اس لیول پہ تیاری کرنی ہے, چلو جی ڈیفینس پہ ہر چیز میں ادھر چلے جاؤ. دین خطے میں دیکھا اچھا یہ انسیکیورٹی ہے, تمام ملک چائنا سے ڈرتے ہیں, چائنا ان کو بولنگ کرتا ہے, دو ان کو پیسے, دو ان کو ویپنز, دو ان کو یہ چیزیں. سمجھ رہے ہیں؟ سو انڈیا بھی سارے دیکھیں اس گیپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے انڈیا. وہ جو جوائنٹ وینچر ہے ان کا, ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہ ہے کہ رشین آرمز بڑی کم ہو گئی ہیں اس خطے کے اندر, کیونکہ یہ سارے کے سارے پرو امریکنز ہو رہے ہیں. پرو امریکن اس لیے ہو رہے ہیں بیکاز امریکہ کی جتنی بھی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی آئی ہے اس کے اندر سب کو انسینٹو نظر آ رہے ہیں, اکنامک انسینٹو نظر آ رہے ہیں, اکنامک انسینٹو نظر آ رہے ہیں سب کو, اور وہ سب اکنامک انسینٹو لینا چاہتے ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. سو اسی لیے رشیا کی اس کو وہ انڈین فیل کر رہے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ رشیا کا جو ایک گلوبل آرمز ایکسپورٹ جو تھی وہ بھی کم ہوئی ہے. پہلے وہ پچھلے جسے وہ کہتے ہیں نا امریکن پریشر بڑھا ہے. یہ سپری کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ 2022-23 تک ان کی جو ایکسپورٹ ہے دنیا میں جو آرمز ایکسپورٹ کی ہے وہ 16% ہوئی ہے. پہلے وہ 22-23% ہوا کرتے تھی آج سے 5-6 سال پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکنز نے پریشرائز کیا ہوا سب کو. یہ صرف انڈیا ہی لیوریج لے سکتا ہے, یہ انڈیا لیوریج لیتا ہے کہ وہ یہ S-400 لے سکتا ہے, اور کوئی ملک لے کے بتائے. اب پاکستان بھی اس میں بڑا چیخ چلا رہا ہے لیکن پاکستان کی کوئی سنتا نہیں ہے. لیکن پاکستان یہ بول رہا ہے بھائی کہ آپ جو کر رہے ہو, آپ انڈیا کو اتنا زیادہ ویپنز دے رہے ہو
کہ آپ تو پاکستان کو وہ جسے کہتے ہیں نا مشکل میں ڈال رہے ہو. اب فار ایگزامپل اف انڈیا از ٹو سیکیور, آٹومیٹکلی پاکستان از انسیکیور. سو اس میں پاکستان کے پاس جو ہے وہ بجائے اس کے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی ریجنل ڈس آرممنٹ یا گلوبل ڈس آرممنٹ کو کمپین شروع کرے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں, اس طرح کی چیزیں ہوں, لیکن وہ کیا ہے وہ ویپنز دیے جا رہے ہیں, وہ روک ہی نہیں رہے. اب انڈیا نے ریسنٹلی جو یہ مرو کیا ہے, جو جسے بولتے ہیں کہ ری انٹری ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل جو ہے, ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل جسے مرو ٹیکنالوجی بولتے ہیں, اس کی وجہ سے مزید پاکستان کے لیے مسائل بن گئے ہیں. دے آر سگنلنگ نا کہ ہم تو یورپ اور افریقہ میں بھی جا رہے ہیں. سو یہ پاکستان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے. این اگریسو انڈیا, although they are funding or giving all these weapons there. جب میں نے MQ-9B ڈرونز کی بات ہو تو پاکستان تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا. اگر انڈیا $100 بلین لگانا چاہتا ہے تو پاکستان تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا. اب یہ جو میک ان انڈیا ہے وہ تو دیکھیں انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ ہے, اوکے جی ہم S-4 ہم لینا چاہتے ہیں آپ سے رافیل, کیا کریں گے؟ اوکے جی کم ان انڈیا, میک ان انڈیا میں وہ کہیں گے فرینچ کو انویسٹ کر, میک ان انڈیا میں انویسٹ کرو. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ انڈیا کو اس میں بڑا وہ ایک ایڈوانٹیج ہے بھائی. سو نیکسٹ جنریشن جتنی بھی ڈیفنس پارٹنرشپس وہ کر رہے ہیں کو پروڈکشن کے حوالے سے ہو, کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہے, جیٹ انجنز ہیں, سیمی کنڈکٹر ہیں بھائی جان. یہ ابھی وہ جیک سلیون آ رہے ہیں سنے 18 کو انڈیا, ان دا ٹائم وین دیر از اے, مطلب بالکل یہ بھی جان کے میرا خیال ہے مودی صاحب کے فوراً کہ انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے نو آن دو, ٹھیک ہے. اور امریکنز بھی جان کے آنا چاہتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے 1 مہینے 10 دن بعد الیکشن ہے انڈیا کے اندر, لیکن ایک کویشچن ہے, وہ کہتے ہیں جی الیکشن تو 1.5 مہینہ چلنا ہے, تو آپ 1.5 مہینہ انٹرنیشنل انگیجمنٹ تو نہیں بند کر سکتے. ایک کویشچن ہے تو ٹیکنیکل کویشچن ہے, لیکن ساؤتھ ایشیا ملک, انڈیا جیسا ملک, پاکستان جیسے ملک کے اندر بڑی سگنلنگ ہوتی ہے یہ کہ جی امریکہ بھی جو ہے نا مودی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جیسے ریپبلک ڈے میں بائیڈن صاحب نہیں نا آئے تھے, ون آف دا ریزن واز along many others کہ ڈو ناٹ strengthen مودی دس وے, مودی صاحب کو اس طرح نہ طاقتور بناؤ کہ نریندر مودی کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں 6 مہینے میں 2 دفعہ آنا از ناٹ ایڈوائزیبل. یہ بیسیکلی انہوں نے کہا از ناٹ یورپ, اس انڈیا امرجنگ ہے, بڑے سارے ابھی ہمارے ساتھ ان کے مسائل ہیں, یہ سارا کچھ. سو یہ جو امریکہ کی ایک طرف جنرس جسے کہتے ہیں نا آرم سپلائی ہے بھارت کو, ڈیفنس کیپیبلٹیز ہائی ہو رہی ہیں, پاکستان جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. آگے سے وہ کیا ہے کہ وہ سارے ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کو دے رہے ہیں یاشی مارو, ٹھیک ہے جی. اب یہ چیزیں جو ہیں اب پاکستان اس ساری دیکھیں یہ زمانہ ہے اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, ٹیکنالوجی کا, جس کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا میں چھا جائے گا, ٹھیک ہے نا جی. سو یہ فلپائن انڈونیشیا تو لے رہے ہیں, سنا ویتنام بھی انڈیا سے لینا چاہ رہے ہیں. اب کیا انڈیا ان تمام ممالک کی جو یہ سیکیورٹی نیڈز ان کو پورا کر سکتا ہے؟ سو انڈیا نے ایک اپرچونٹی کھول دیا ان تمام ممالک کے لیے. یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ انڈیا نے تمام ممالک کے لیے اپرچونٹی کھول دی ہے, اور ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یار نہ جاؤ ادھر کہیں نہ جاؤ, ان سے بات کرو, نہ جاؤ ان سے بات کرو. سو رشینز پیچھے ہٹ گئے ہیں, انڈینز وہ جگہ لے رہے ہیں, اور ان کو یہ چلو یہ ہے کہ رشین جو ویپن ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے, رشین ویپن جو ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے کیونکہ وہ جنگہ کر دے رہے ہیں. چائنیز کا پرابلم یہ ہے کہ چائنیز ویپن ٹائم وہ ٹیسٹڈ نہیں, وار ٹیسٹڈ بھی نہیں ہے. سو انڈیا نے اپنا فوکس جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بڑھا دیا ہے, کیونکہ ان کی جو ایکٹ ایسٹ پالیسی تھی وہ بیسیکلی یہ اکنامک انگیجمنٹ کرنا, یہ ساری جسے کہتے ہیں نا, اینڈ دین انڈیا از obviously a regional power now.
ایک ریجنل پار ہے بھائی انڈیا. انڈیا سے سیمی پیریفری. انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ دیکھیں، آپ اس دیکھیں جب امریکنز یہ کہتے ہیں when we will engage with Africa we will use India's links. تو اس سے کیا مراد ہے کہ جہاں پہ ہم نہیں ہیں وہ یہ اسی لیے کہتے ہیں نا کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ. سو انڈیا نے وہ جو افریقہ کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، امریکہ اس کو کیش کرنا چاہتا ہے اور وہ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، اسی آپ دیکھیں نا، یہ ریسنٹلی بہت باتیں انہوں نے کہا جی نہیں انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نیور ایور. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنے ڈیپ روٹڈ تعلقات ہیں. یہ اتنے ڈیپ روٹڈ تعلقات ہیں کہ اور دونوں کے انٹرسٹ میں ہیں، امریکنز کے انٹرسٹ میں بھی ہیں اور انڈین انٹرسٹ میں بھی ہیں. امریکن انٹرسٹ اس میں ظاہری بات ہے ان کے تو سیدھی ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ یار یہ اگر جسے بولتے ہیں نا اگر انڈیا اس خطے میں نہیں ہے تو ان کے لیے تو بڑے مسائل ہیں. سو انڈیا کے پاس ایک مضبوط جو ہے نا ہیومن ریسورس موجود ہے. ڈیفنس پروڈکشن میں وہ آ گئے ہیں اور وہ یہاں پہ وہ پیسے لگائیں گے، وہ نئے ویپن سسٹم بھی بنائیں گے، ان کو مارکیٹس بھی مل رہی ہیں، وہ افریقہ میں بیچتے رہیں گے، وہ ادھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بیچتے رہیں گے، وہ چلتے رہیں گے. انہوں نے یہ کرنا ہے سارا. اور پھر دین ان کو یہ بھی ایشو ہے کہ انہوں نے اپنے بھی ساؤتھ چائنا سی کے اندر، انڈین اوشن کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں. ٹھیک ہے جی، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں. سو اگر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں تو یہ ساری جتنی بھی ملٹری ہارڈ ویئر ہے یہ تو پھر دینا پڑے گا، بنانا بھی پڑے گا، اپنے پاس بھی رکھنا پڑے گا اور دوسروں کو بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. سو ان کا یہ جو برہموس میزائل ہے ود دا سپورٹ آف دا رشین، یہ سارے کا سارا ایک آپ سمجھ لیں ایکسپورٹ کوالٹی چیز ہے. جو کام وہ رشیا نہیں کر سکتا وہ انڈیا کرے گا. تو انڈیا لے گیا نا فائدہ رشیا کا. پھر انڈیا لے گیا، بیچ گیا نا، رشیا کو بھی بیچ گیا کہ بھائی رشیا کے ساتھ مل کے جوائنٹ پروڈکشن کی. لیکن رشین ویپن، جیسے میں نے سپری کی رپورٹ کا آپ کو بتایا کہ رشین جو آرم سپلائی ہے دنیا میں وہ 22% سے 16% پہ آ گئی ابھی. ٹھیک ہے، 5-10 سال 7 سال پہلے 22% تھا ان کا گلوبل شیئر جو تھا آرم سپلائی کا، اب وہ 16% پہ آ گیا. اب اسی کا انڈیا فائدہ اٹھائے گا. اگر 1.8 بلین ڈالر کا ڈیفینس اکوپمنٹ بیچا ہے تو دین دے آر پلاننگ اندر 5 ایئرس میں 2 ایئرس میں وہ $5 ارب بیچیں گے، کب ویپنس بیچیں گے. اور یہ جو برہموس کروز میزائل ہے جو اس کا انڈین ویریئنٹ ہے، یہ آبویسلی ایز باقی جگہوں میں رشین کے مقابلے میں کم سستا ہے. یہ چیپ ساری کی ساری ٹیکنالوجی ہے. امریکنز تو بہت مہنگا دیتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں انہوں نے کتنے ڈرون ان کو جو ہے وہ $4 ارب کے دیے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ یہ ڈرون انہوں نے اس کو $4 ارب کے دیے ہیں تو انڈیا وہ، لیکن ان کی ساری بات ہے اگر انہوں نے اتنے مہنگے دیے ہیں تو اس کے پیچھے obviously they have a logic. ان کی ٹیکنالوجی ہے، وہاں پہ لیبر کاسٹ ہر چیز بہت ہائی ہے. لیکن جو بھی ہے یہ ایک نیا ایڈوانٹیج ہے. اب انڈیا کی جو ڈیفنس امپورٹ ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ فرام 2018 to 2022 India was the largest arms importer with almost 11% of the total import of the world was going in Delhi. اب انہوں نے اس کو کم کیا، میرا خیال ہے اس کو 45% پہ لے آئے. بہرحال یہ ایک it tells the story. The story is clear کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر انڈینز آر انجوائنگ دی جسے کہتے ہیں نا vulnerability of that region. بٹ پاکستان کا کیس بڑا کمزور ہو رہا ہے. پاکستان کا کیس اس لیے کمزور ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پاس چوائس بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کمفرٹ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا چائنا کے پاس جب پاکستان جاتا ہے تو 5,000 چیزیں تو پہلے سلپ پہ لکھی ہوتی ہیں، ایوی منگنا ہے، ایوی منگنا ہے، ایوی منگنا ہے. بعد میں کہتے ہیں سارا تھوڑا جا کوئی جو ہے نا کوئی گولی شولیاں برود بھی دیو، کوئی ویپن ووپن، کوئی بم برود بھی دیو. سو یہ چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے جی، یہ آبویسلی کہیں روکتی تو ہے نا. سو انڈین جو پالیسی میکرز ہیں یا ان کی جو ملٹری ہے وہ ایک بڑی اس وقت ان کا جو موڈ ہے وہ ایسے جا رہا ہے.
اور وہ اس لیے ایسے جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو ویپنائزیشن ہو رہی ہے وہاں پہ چیک ہی کوئی نہیں ہے. پہلے چیک ہوتا تھا, اگر کوئی ویسٹ پاکستان کو کچھ دے رہا ہے تو انڈیا نے شور مچا دینا, اگر ویسٹ انڈیا کو کچھ دے رہا ہے تو پاکستان شور مچا دیتا تھا. اب نہ وہ پاکستان سے پوچھتے ہیں, نہ وہ کوئی بات کرتے ہیں, نہ وہ ہم سے کوئی انگیج کرتے ہیں. وہ دیے جا رہے ہیں, وہ لیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار پر ہٹ جو ساڈے کول تے پیسے ساڈے کول نے, تسی کی رولا پایا. دے ہیو دا منی اینڈ دے آر آر فرینڈس, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. دیکھیں نا جی, رشین جو فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون کو انہوں نے فون کیتا, انہوں نے کہا یار آ جاؤ, بائیڈن نہیں آیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جانا, کوئی گل نہیں. اور آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا مودی گورنمنٹ نے ڈیلیبریٹلی یہ کیا تھا جو اس کو بلایا تھا میکرون کو, بیکاز میکرون فرانس کے اور امریکہ کے بڑے پرابلمز ہیں بہت زیادہ. اس پہ پھر کبھی بات کریں گے, بیکاز ایک ہی امپورٹنٹ پہاڑ ہے پورے یورپ میں, وہ فرانس ہے. جرمنی بھی ہے لیکن ملیٹریلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی, اکنومیکلی, ٹھیک ہے, وہ جو یورپ کے اندر وہ ایک ڈفرینٹ پوزیشن رکھتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایمانوئل میکرون چائنا گئے تو وہ اپنے ساتھ EU چیز ساتھ لے گئے, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ it's not there are not only two poles of power in the world, it's not China and America, the third pole of power is Europe. ہم بھی ادھر ہیں, سانوں بھی پوچھو, ڈیل کرو ہمارے ساتھ, ہماری بھی ضروریات ہیں, ٹھیک ہے نا, ہماری بھی ضروریات ہیں, ہم بھی ہیں, ہمیں بھی پوچھا جائے. یہ نہیں ہے کہ چائنا اور امریکہ فیصلہ کریں گے. سو بیسیکلی وہ کانٹیکس میں, انڈو پیسفک کی کانٹیکس میں بات کر رہے تھے کہ کیسے انڈینز جو امریکنز ہیں انہوں نے انڈو پیسفک کے اندر یورپینز کو بالکل اگنور کر دیا. وہ آکوس اور کواڈ جیسے جو پلیٹ فارم بن گئے, اس کی وجہ سے وہ کمپلیٹلی اگنور ہو گئی یورپینز. تو انہوں نے کہا یار یہ اچھی بات ہے, دوستی ہمارے ساتھ ہے, ملٹی لیٹرل تعلقات, یہ وہ گلاں سانوں سنانے نے, ٹھیک ہے, اور لیکن تعلق جو ہے وہ ہمیں وہاں لے کے نہیں گئے. سو اور وہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں وہ 5 آئیز جو ہیں, آسٹریلیا, برطانیہ, امریکہ, نیوزی لینڈ, کینیڈا, یہ ان کی ایک آلموسٹ اپروچ ہے. حالانکہ آکس بنا ہے وہ آسٹریلیا, US, UK ہے, وہ بھی اس لیے کہ اینڈ دین آپ کو پتا ہوگا کہ امریکنز نے منع کر دی آسٹریلینز کو کہ اب رشین جو ہے وہ فرینچ سب میرین نہ لیں, جس کی وجہ سے فرینچ کو اور غصہ چڑھا, اے چنگے تو ساڑھے یار ہماری ڈیفینس ڈیلز بھی ختم کرا رہے. مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں. سو نریندر مودی نے جان بوجھ کے ایمانوئل میکرون کو بلایا. ایک تو ان کی کمفرٹ تھی, ایک یہ امریکہ فیکٹر بھی تھا. کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, اسی اس بندے کو بلا لینے ہیں جڑا آندا ہے, اینڈ دین امریکہ کو فیل بھی ہو, اینڈ این آلٹرنیٹ آف امریکہ. گو کہ فرانس کبھی بھی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا امریکہ کا, لیکن پھر بھی چیزیں کچھ تو ہوتی ہیں. سو لیٹ سی یہ کیا ہاؤ تھنگز انفولڈ, اینڈ this is an interesting development, by the way, that how India is filling this space vacated by the Russians, and how India is, in a one way, trying to boost its export, because وہ جو ان کی میک ان انڈیا ڈرائیو ہے اس کو لے کر کے, اور everybody wants to give weapons to India while knowing that there will be more insecurity in the region. The Chinese can afford it, Pakistan cannot afford it. The more China, India is assertive, it's a challenge for this environment in the region. Thank you.